بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرا سوال 6 کلموں کے بارے میں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ 6 کلمے ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 6 کلموں کی کیا حقیقت ہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا باہمی ربط ہے، کیونکہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس طریقے جب آخری کلمہ رد کفر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بھی الفاظ کے بن جائیں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب میں ایک باہمی ربط موجود ہے۔ میں سوال کی وضاحت کے لیے اور جواب کے لیے جو ہے جناب علی اصغر صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں انہیں زحمت دوں گا اور ان سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے کرم ان 6 کلموں کے جو مفہوم ہے وہ بھی، اور جو ان کے درمیان ایک باہمی ربط پایا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کا سوال یہ بھی حسب سابق خاصی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن 6 کلموں کی جو بات ہے وہ ہمیں پڑھائے بھی جاتے ہیں اور یاد بھی کروائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب ہم رجوع کرتے ہیں تو سورہ البقرہ کی 62 آیت ہے، اس میں یہ ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر اور عمل صالح کرے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس پر خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ یہ ارشاد اسی مفہوم کے ساتھ دوسری جگہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136، اس میں یہ ارشاد اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس سے آگے آیت اسی طرح سے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، آگے کتابوں کا فرشتوں کا پورا ذکر ہے، آیت نمبر 136۔ اب غور یہ کرنے سے بات سامنے آتی ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایک طرف کہا جا رہا ہے ایمان والو، دوسری طرف کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت میں بھی کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں اور یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے گا اللہ پر۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا بائی برتھ وہی مذہب اور عقیدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بائی برتھ جب عقیدہ ہو گیا تو چونکہ ہمیں عمومی طور پر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں کیوں پیدا کیے گئے، کوئی یہودیوں کے گھر میں کیوں پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے لائف بیفور برتھ کا ایک الگ سے چیپٹر ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن جب ہم اسی بات کو حل کرتے ہوئے 6 کلموں کی طرف آتے ہیں تو 6 کلموں میں جو پہلا کلمہ ہے اسے کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ کلمہ طیب کا براہ راست مطلب ہے صاف ستھری سی ایک بات، ستھری سی بات ہے، یہ صرف قول کا درجہ رکھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس قول کو ہم دنیا کے قانون میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کورٹ میں اگر کسی نے کوئی دعویٰ دائر کرنا ہے، جو کلیم کرنا ہے، اس کلیم کے ساتھ شہادتیں دینی پڑتی ہیں۔ اس شہادت کو اگر اس دعوے کے ساتھ شہادتیں موجود ہوں تو دعویٰ سچا ہوتا ہے، ادروائز دعویٰ جھوٹا قرار پاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد لازم بات ہے
کہ اس دعوے کے اوپر بھی کوئی شہادت دی جائے، سو آپ کو دوسرے کلمے کا نام ہی کلمہ شہادت رکھا گیا۔ اس میں آپ پہلے کلمے میں کی گئی بات پر عمل کی شہادت دیتے ہیں۔ بدبختی یا کم علمی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو شہادت دینے کی بجائے اسے بھی لفظوں میں ہی پڑھتے ہیں، تو دوسرے کلمے کا مطلب عملی شہادت سے گزرنا ہے۔ تیسرے کلمے میں جب تک کوئی بندہ پہلے کلمے سے دوسرے کلمے کی شہادت نہیں دیتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا قول صرف ایک کمٹمنٹ ہے، ایک بات ہے۔ جب اس کے قول پر عمل کی شہادت ہو جائے تو تیسرے کلمے کی باری آتی ہے جسے تمجید کہا جاتا ہے۔ تمجید کا مطلب بڑائی اور بزرگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پہلے کلمے میں ہم نے کمٹ کیا، دوسرے کلمے کے حوالے سے ہم نے عملی طور پر شہادت دی، تو ہم پر یہ راز کھلا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی اور تمجید ہونا کیسے ہے۔ اس کی تفصیل آپ کلمہ جب معنی کے ساتھ مفہوم کے ساتھ دیکھیں گے تو اس اللہ کی بزرگی تک ہم تب پہنچیں گے جب شہادت سے گزریں گے۔ جب بزرگی کے حوالے سے بات کھلی کہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہے کیا، تو پھر لازم ہے کہ ہمیں کائنات میں اللہ کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا، اور چوتھے کلمے کا نام کلمہ توحید رکھا گیا ہے۔ اس کلمے کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں کہ توحید سمجھنے کے لیے آپ کو تیسرے کلمے سے گزرنا پڑے گا۔ تمجید جب تک سمجھ میں نہیں آتی توحید کی طرف کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ توحید والے کلمے کو غور سے عربی متن میں پڑھیں، اس کا معنی مفہوم دیکھیں، تو جب توحید کے اسرار کھلتے ہیں، جو ہم نے اللہ کو سنا سنایا اللہ ہمارے ذہنوں میں موجود تھا، اس کے اسرار و رموز اور حقیقتیں کچھ اشکار ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ہی طرز عمل پر معافی مانگنا پڑتی ہے کہ ہم تو غلط سمجھ رہے تھے۔ پانچویں کلمے کا جو نام ہے وہ کلمہ استغفار ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو کس کس بات پہ ہم معافی طلب کر رہے ہیں اور کس کس بات پہ ہم توبہ مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ اقرار بھی کر رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب تک استغفار مکمل ہوتی ہے تو پھر چھٹے کلمے میں کسی بندے کو داخلہ ملتا ہے، اس کلمے کا نام ہے رد کفر۔ رد کفر والے چھٹے کلمے کو جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ ہم آپ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس کو کلمہ آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رد کفر کرتے ہوئے جب رد کفر کی ساری باتیں ہم طے کر لیتے ہیں تو آخر پہ ہمیں پھر یہ کہنا پڑتا ہے اسلمت و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے کلمے کا ہم نے تکرار کی تھی وہ، اور جو 5 کلمے پڑھنے کے بعد یعنی عملاً اس میں سے گزرنے کے بعد چھٹے کلمے کے اینڈ پہ پھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سورہ نساء کی 136ویں آیت میں یہ کیوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ۔ تو جو پہلے درجے میں کلمہ پڑھا گیا وہ، اور چھٹے کلمے کے آخر پہ جو الفاظ ادا کیے وہ پہلے ہی کلمے والے تھے، لیکن وہ ان مراحل سے گزر کے آئے، تو اب وہ اے ایمان والو اب ایمان لاؤ۔ اس بات کو میں نے اپنے لیے ڈائری میں مختصر اس طرح سے لکھا ہے کہ اے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں یا ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو جانے والوں، اب تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ عملی صورت ہے، صرف کہہ دینے سے یا کلمے کا اقرار کر لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ البقرہ کی 8ویں آیت یہ بہت واضح کرتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ آگے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن عمل شہادت نہیں دیتا، لہٰذا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔
تو اس آیت کو سورہ البقرہ کی 8ویں آیت کو میں نے اس کو ترجمہ جو اپنے لیے لکھا یا سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اللہ پر اور یوم الآخر پر ایمان لانا یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے کا کوئی کام ہے اور یہ عملی معاملہ ہے۔ تو ہم کلموں کے ناموں کے اعتبار سے جب ہم اس میں سے گزریں گے تو یہ عملی صورت ہمارے سامنے آئے گی کہ پہلا کلمہ جو ویسے پڑھا گیا وہ کیا تھا، اور 6 کلموں میں سے گزر کے جو وہی لفظ دہرائے گئے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھیں اور حقیقت تک رسائی عطا ہو جائے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ماشاء اللہ ایک بہت ہی خوبصورت وضاحت جو ہے ان 6 جو کلمے ہیں ان کا جو ایک باہمی ربط ہے اس کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی جب ان 6 کلموں کو سامنے رکھ کے ان کے معانی اور مفاہیم پہ غور کریں گے تو وہ اس تعلق کو انشاءاللہ پہلے سے بہتر طریقے سے سمجھائیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔